پائیدار تھے وہ لوگ کیا ہوئے، شمع بھی خود جلائے خود ہی ہوا ہوئے۔ سینے میں میرے زندہ کتابوں کی لاشیں ہیں، سارے غلط سوالوں جوابوں کی لاشیں ہیں۔ علم اور فن کے کہنا خرابوں سے عشق کی، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ صدر علی وقار یہ قصہ ہے کتب خانوں میں چنی ہوئی ان کتابوں کا کہ جن سے کوئی بات نہیں کرتا۔ دن جب بجھے ہوئے کواڑوں سے جھانکنے لگتا ہے تو کتابوں کی حفاظت پر تعینات ملازمین کتب خانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ چند طالب علم ٹھنڈی ہوا کھانے آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ شام ہوتی ہے، لوگ اپنی تنہائی کو سہارا دینے کے لیے دوستوں کی بغلوں میں جا بیٹھتے ہیں اور کتابیں اکیلی ہوتی ہیں۔ صدر علی وقار بوریوں کے جس اندھیرے میں انہیں لایا گیا تھا اسی اندھیرے کا کمبل اوڑھ کر انہیں دن چڑھے تک سونا پڑتا ہے، مگر صدر علی وقار کی کون بتائے، لفظوں کو تو نیند نہیں آتی، لفظوں کو تو نیند نہیں آتی۔ صدر علی وقار جن ثبوتوں کو غیر مسترہ کتابوں نے پالا ہو، ان کی زبانوں سے نکلی کوئی بات مصرع نہیں ہوا کرتی، اور جہاں علم اور فن کی کتابوں کی فروغ وقت اس لیے بند کر دی جائے کہ اپنی جعلی سیاست کا ڈھونگ لپیٹنا ہو، اور ایک محترمہ کی لکھی کتاب کہ جس سے جنسیت کی رالی ٹپکتی ہو ہاتھوں ہاتھ بک جائے، وہاں یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ ارے جس صدی کے جوان آگ کا دریا اور دشت سوز کو چھوڑ کر جنت کے پتے اور پیرے کامل پڑھتے ہو، وہاں یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ صدر علی وقار وہ فارسی کی کتابیں کہاں گئی کہ جنہیں جلال الدین محمد اکبر اپنے سرحانے رکھا کرتا تھا؟ وہ دیوانی حافظ کون لے گیا کہ جس کے پیمانے سے لوگ اپنی عمریں ناپتے تھے؟ وہ مصنوعی مولانا روم کس پکڑ پہ ہیں؟ صدر علی وقار جن کتابوں کی انگلی پکڑ کے انسان نے جنگل سے شہر تک کا سفر کیا، انہیں کتابوں کے لفظ سے ہاتھوں کو چھوڑ کر ہم نے مشینوں کے ہاتھ تھام لیے اور مشینوں نے ہمارے دماغوں کی رگیں کاٹ کر ہمیں فکری اپاہج بنا دیا۔ سو اب ہمیں نام یاد ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے نام، مشہور کتابوں کے نام۔ صدر علی وقار ہم 21ویں صدی کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور دربار شجرے نے سب دیکھ کر دروازہ نہیں کھولتا تو ہم کی شاہ میں کیسے لکھیں کہ ہمارے آنے والے نسلوں کو علم اور فن کے پائے میں جگہ مل سکے۔ ہم کس پہاڑ کی چوٹی پر جا کر دعا مانگے کہ جہاں سے خدا قریب ہو، اور ہم اس سے کوئی ایسا صحیفہ لے آئے کہ جس سے اپنے سینے کے ظلمت پر ٹانگ کر سکون کا سانس لے سکے، کیونکہ یہاں تو شاہ و گدا ایک سے ہیں، محمود و یاس ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، اور جہالت کا امام سونے کے مسلح پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا 10 نسخہ چہر کا کہ کتاب عقل کتاب پر جوں دھری تھی، جوں ہی دھری تھی۔ کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے، کاغذ کی مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ شکریہ۔